بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، اسلام نے عورت کو ذلت اور غلامی کی زندگی سے آزاد کرایا اور ظلم و استحصال سے نجات دلائی۔ اسلام نے ان تمام قبیح رسوم کا قلع کما کر دیا جو عورت کے انسانی وقار کے منافی تھی، اور اسے بے شمار حقوق عطا کیے۔ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کے درجے میں عورت اور مرد کو برابر رکھا ہے۔ انسان ہونے کے ناطے عورت کا وہی رتبہ ہے جو مرد کو حاصل ہے۔ مرد اور عورت میں جو بھی اچھا کام کرے اس کا اجر برابر ہی ملے گا۔ عورت کی تذلیل کرنے والے زمانہ جاہلیت کے رسوم و رواج اس لیے ختم کیے گئے تھے۔ اسلام کے مطابق مردوں کی طرح عورت کو بھی حق ملکیت عطا کیا گیا ہے۔ وہ نہ صرف خود کما سکتی ہے بلکہ وراثت کے تحت حاصل ہونے والی املاک کی بھی مالک بن سکتی ہے۔ ناظرین، یہ بات کرنے کا مقصد اس سے تعلق رکھنے والا ایک سوال تھا جو تھائی لینڈ سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے کیا۔ وہ خاتون اسلامک فائنینس اور بینکنگ پڑھ رہی تھی۔ اس نے سوال کیا کہ کیا اسلام میں خواتین کو ہر قسم کا کام کرنے کی اجازت ہے جس سے وہ روزی کما سکتی ہے؟ آج کی دنیا کے حساب سے اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ آپ سوال سنیے، پھر آپ کو اس کا جواب دکھاتے ہیں۔ As nowadays, the woman position has been considered differently from the past. Like women can be the leader, women can work outside. But if we looking for into the Quran or our Hadith, actually women are not allowed going without mahram or anything else. And also there is the idea which is in gender equality. So, to summarize my questions again, your suggestion to the Muslim professional role. ناظرین، اس سوال کے جواب میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس بہن کو بتایا کہ اسلام میں مرد اور خواتین میں برابری کا تصور ہے۔ اسلام عورتوں کو سب سے زیادہ آزادی فراہم کرنے والا دین ہے۔ وہ کوئی بھی کام کر سکتی ہیں، مگر پہلے آپ کو بتا دوں کہ بے شک دونوں کے حقوق ایک جیسے ہیں مگر ان کے کردار مختلف ہے۔ یعنی زندگی گزارنے کے رولز الگ الگ ہیں۔ کچھ کام ایسے ہیں جو کہ خواتین ہی کر سکتی ہیں، کچھ ایسے ہیں جو کہ مرد کر سکتے ہیں اور انہیں ہی کرنے چاہیے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میں ایک ماں نہیں بن سکتا کیونکہ میں مرد پیدا ہوا ہوں۔ قدرتی طور پر عورت ہی ماں بن سکتی ہے کیونکہ وہ اپنے بچے کی دیکھ بھال باپ سے زیادہ کر سکتی ہے۔ ایک مثال دیتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون کو سمجھایا کہ ایک امتحان جاری ہے جس میں بہت سے طلباء ہیں، مگر پہلے اور دوسرے نمبر پر آنے والے اگر 100 میں سے 80 نمبر لیتے ہیں تو مطلب یہ نہیں کہ وہ دونوں برابر ہیں۔ پہلے سوال میں ایک طالب علم نے 9 نمبر لیے تو دوسرے نے 8، پہلے والے نے دوسرے سوال میں 8 نمبر لیے تو دوسرے نے 9 نمبر، تو مجموعی طور پر دونوں کے نمبر ایک جیسے ہوئے، مگر ایک کو پہلے سوال کا زیادہ معلوم تھا اور دوسرے کو دوسرے سوال کا کم علم تھا۔ اسی طرح خواتین اور مردوں کے لیے بھی ہے، ان کا رول مختلف کاموں میں مختلف ہوتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ مرد خواتین کے محافظ ہیں کیونکہ اللہ نے ان کو زیادہ طاقت دی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری والدہ۔ عرض کیا، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری والدہ۔ عرض کی، پھر کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، تمہاری والدہ۔ عرض کی کہ پھر کون ہے؟ فرمایا، تمہارا والد۔ اس کا مطلب ہے 75% محبت ماں کی طرف جاتا ہے اور باپ کی طرف 25%۔ اور اب میں کہوں کہ میں ماں بن سکتا ہوں تو یہ نہیں ہو سکتا۔ مغرب میں جو خواتین کی برابری کی بات کرتا ہے مگر وہ بھی اس پر یقین نہیں رکھتے۔ اگر 100 میٹر کی ریس میں مرد اور خواتین اکٹھے بھاگیں تو مرد ہی پہلے پہنچیں گے۔ اولمپک میں بھی خواتین اور مرد الگ الگ بھاگتے ہیں، اگر وہ برابر ہیں تو ان کو ایک ساتھ ہی بھاگنا چاہیے۔ کھیلوں کے سارے مقابلے مغرب کراتا ہے مگر ہر مقابلے میں خواتین اور مردوں کے مقابلے الگ الگ ہی کرائے جاتے ہیں کیونکہ مغرب بھی جانتا ہے کہ ان کو اکٹھے نہیں بھاگنا چاہیے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا، مغرب بھی اس پر یقین رکھتا ہے کہ خواتین اور مرد آزادی کے معاملے میں ایک جیسے نہیں ہیں، مگر خواتین کی آزادی پر پروپیگنڈا کرتا ہے۔ وہ ہماری ماں بہنوں کو بے عزت کر رہے ہیں،
یہ آزادی کے نام پر صرف جسم کی نمائش چاہتے ہیں، بیٹیوں کو بیچ کر آرٹ اور کلچر کا نام دے رہے ہیں۔ So you have to understand men and women are equal. Now, this Western world talking about women liberalization, even they don't consider men and women equal. If men and women are equal, when they run a 100 meters race, do men and women run together? Yes or no, sister? Do they run together? When they run a 100 meters race in the Olympics, do men and women run together 100 meters? Huh? Why? If they're equal, they should run together. Why not? Because even the Western world knows men and women in physical activity are different, run differently. If you are running together, it is not correct, it's inequality. Do you understand? But when you sit for an examination in your college, do you sit together or not? Same paper? So many times it's equal. But sometimes biologically they're different. You cannot say I will have 100 meters dash together. Football is different. Men different, women different. So what you have to realize, the Western world also believes in it. But they are giving false talk of women's liberalization. In the garb of women liberalization, they are degrading our sisters, our mothers. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ بہن، جب آپ موٹر سائیکل کا اشتہار دیکھتی ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ موٹر سائیکل مرد چلاتے ہیں، مگر اشتہار میں عورت ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنی پروڈکٹ بیچ رہے ہیں۔ مجھے BMW کے ایک اشتہار کے بارے میں بتایا گیا، میں نے دیکھا نہیں، مگر ایک شخص نے مجھے بتایا ایک لڑکی مختصر کپڑوں میں کھڑی ہے اور لکھا آتا ہے ٹیسٹ ڈرائیو کریں، تو دیکھنے والے کا دھیان فوراً عورت کی طرف جاتا ہے، تو وہ بس ہماری بیٹیوں کو بیچ کر اپنا کام کر رہے ہیں اور اسلام کے بارے میں پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ بہت سے کام ایسے ہیں جو مردوں کو ہی کرنے چاہیے اور بہت سے ایسے ہیں جو عورتوں کے سوا کوئی کر نہیں سکتا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون سے کہا کہ بہن، آپ کو بہت محتاط ہونا چاہیے۔ اللہ نے خواتین کو بھی مردوں جیسے حقوق دیے ہیں، مگر یاد رکھیں سائیکولوجیکل، ذہنی، جسمانی طور پر دونوں ایک جیسے نہیں ہیں۔ اپنے پروفیشن کا انتخاب خود کریں، مگر اسلام کے اصولوں کے مطابق اور محتاط ہوتے ہوئے کریں۔ The Western talk of women liberalization is actually they are selling our daughters and making in the name of art and culture, they are utilizing our mothers and sisters. You know, you have ad. When you see an advertisement of a motorcycle, who rides motorcycle more, girl or the men or the women in the world? Who rides more? Men. Invariably in a motorcycle ad you'll find a woman. Why? Why? To attract. Men are riding, so why do you show women? Why? They are utilizing our mothers and daughters and they are selling them. I was told about a very famous ad, the BMW. I was told. I have not seen it. One of the person told me a very famous BMW ad. There is a girl standing in front of the ad with bikini, and the ad says, "Test drive her now." Who, the girl or the car? What are they doing? They're selling our daughters, they're selling our mothers, and talking about women's right. You have to be very careful. Allah subhanahu wa ta'ala has given men and women are equal in Islam, but they are not identical. Depending upon the physiological nature, biological nature, many a times they have the same role, many a time they have different roles. Hope that answers the question, sister.